बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुह। सूरतुन निसा आयत नंबर 31 to 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बचते रहे बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका जाता है, अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयों को और हम दाखिला अता करेंगे तुम्हें बहुत इज़्ज़त वाले मकाम पर। आयत नंबर 32। वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। और ना तुम तमन्ना करो जिसकी फजीलत दे रखी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम में से एक दूसरे पर। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। और सवाल करो अल्लाह के फ़ज़ल का अल्लाह से ही, बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है कि वो फ़ज़ल तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं है। आयत नंबर 33। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतुहुम नसीबुहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। और हर एक के लिए बनाया है हमने वारिस उस में जो छोड़ा वालिदैन ने और करीबी रिश्तेदारों ने, और जो लोग बंधे हुए हैं तुम्हारे अहद व पैमा से यानी तुम्हारी प्रॉमिस से, तो दे दो उन्हें भी उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। आयत नंबर 31 से देखते हैं इंशाल्लाह। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व मुदखलन करीमा। अल्लाह ताला बता रहे अगर तुम बचते रहोगे बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका जाता है तो अल्लाह ताला तुम्हारी छोटे छोटे खताओं को जो है वो माफ़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत प्यारी बात एक अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जो भी इंसान बड़े बड़े गुनाहों से बचता रहेगा
تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے خطاؤں کو، چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات بتائیے آپ مجھے کہ بڑے گناہ کیا ہے؟ پہلے تو دیکھیے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے اس کے تعلق سے، بتائیے بڑے گناہ مطلب کیا؟ شراب پینا، زنا کرنا، اوکے ٹھیک ہے، اور شرک کرنا، اوکے شرک کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا، اوکے اللہ کی نافرمانی، پیرنٹس کی نافرمانی، ہاں پیرنٹس کی نافرمانی بھی بڑے بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ٹھیک ہے جو ہماری نالج میں ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں، دیکھیے کہ بڑے گناہوں کی میں سمجھتی کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے کہ ہم جس کو شو کر سکے، ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ انسان جو ہے اگر چھوٹے گناہوں سے وہ بچتا رہے گا تو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے گناہ تک اس کو جانے ہی نہیں دے گا۔ دیکھیے بڑے گناہ تک پہنچنے کے لیے انسان پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے جب وہ گناہ کرتا ہے اور چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر اور بالکل یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ یعنی ایک حساب سے وہ شیطان کے راستے پہ چل کے اور پھر بہت بڑے بڑے گناہ وہ کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے کبھی بھی کسی بھی گناہ کو جو ہے وہ چھوٹا مت سمجھیے، ٹھیک ہے، بلکہ کوشش یہ کریے کہ ہر گناہ سے بچنے تو یہاں پر وہ براؤن والی یہاں پر اللہ تعالیٰ خود یعنی اس چیز کا وعدہ لے رہے ہم سے کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دور کر دیں گے اور تم کو مدخلاً کریما، تم کو جو ہے وہ عزت والے مقام پر داخل کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیے آج انسان عزت نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے، یعنی کہ مجھے جاب سے عزت مل جائے، رشتہ داروں سے عزت مل جائے، اس طریقے سے جو ہے وہ انسان سوچتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ تم اگر گناہوں سے بچتے رہو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ دیکھیے اللہ کا حکم مانیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کریں گے کہ تم اگر جو ہے وہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہیں میں عزت والے مقام پہ داخل کر دوں گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی انسان کو اگر دیکھیے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے باوجود لوگ اس سے اگر عزت نہیں دیتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے اس کو کہ میں کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر یعنی کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر چاہتے اب آپ بولو گے کہ لسٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، کس سے بچے، کس کو پکڑے، کس کو چھوڑے، تو بس اتنی سی ایک جملہ ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھے، وہ تمام کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ آپ کو گناہ تک لے جا سکتی ہے۔ تو ان تمام کاموں کو جو ہے وہ چھوڑیے یا ان تمام کاموں کو اوائڈ کریے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہو۔ بس ان شارٹ اتنی سی آیت کے لیے بات ہمیشہ یاد رکھیے آپ انشاءاللہ۔ پھر اگلی جو آیت ہے، دیکھیے سماج نے اور دنیا نے عورتوں اور مردوں کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مرد اور عورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ پچھلی جو آیتیں گئیں پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن جو تھی، جو وراثت کی تقسیم کے تعلق سے جو آیتیں تھی، وہاں کچھ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں ان آیتوں پہ یا بہت زیادہ شکایتیں کرتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی کہ لڑکی کو زیادہ حصہ ملے گا، لڑکی کو کم حصہ ملے گا۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یقین کریے کہ جو بھی انصاف ہے وہ عدل والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیے ہیں اس میں اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بیس پر جو کچھ بھی کہا ہے، علم اور حکمت کے بیس پہ کہا ہے۔ اب آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں تم تمنا کرو جس کی فضیلت دی ہے اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر۔ یہاں دیکھیے تم کو ایک دوسرے پر، اس سے مراد کے مرد کو عورت پر، عورت کو مرد پر، یا پھر
ایک دوسرے پر اگر سماجی لیول پہ ہم دیکھیں تو کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے اور یعنی کسی کو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے کسی کو کچھ عطا کیا ہے، اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے۔ لیکن اسپیشلی یہاں پر جو ہے جیسے آیت کا اگلا حصہ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، تو یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مرد کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورت کے لیے حصہ ہے جو وہ کماتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کمائی یہاں پر یہ کوئی دنیاوی کمائی نہیں ہے کہ مرد لاکھوں کما رہا ہے عورت کروڑوں کما رہی ہے، یہ وہ کمائی نہیں ہے۔ کسبہ اصل میں جاتا ہے اکتسبہ، اکتسبہ اصل میں اعمال کی کمائی کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ یوز کیا ہے۔ پھر اعمال کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پر کہ تم بالکل بھی تمنا مت کرو جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے تو یقین کریے کہ کوئی بندہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض، کینہ یا کسی بھی طریقے کا حسد نہ رکھے، رکھ ہی نہیں سکتا ہے وہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں اگر میں نے کسی کو فضیلت دی ہے ان اینی فیلڈ چاہے وہ ایجوکیشن لیول پر ہو، مال کے لیول پر ہو، اولاد کے لیول پر ہو، خوبصورتی کے لیول پر ہو، کیونکہ یہ چیزیں انسان میں ایک جو ہے گھمنڈ پیدا کرتی ہے، مال ہے، اولاد ہے، خوبصورتی ہے، ایجوکیشن ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم کیوں کسی کا دیکھ کے تمنا کرتے ہو؟ اور یہ دیکھیے بہت بری بات ہے، کسی کی ہرس کرنا کہ اس کے پاس 10,000 کا جوڑا ہے تو میں تو 20,000 کا لے کر دکھاؤں گی، اور اس کے پاس تو ایک گھر ہے تو میں 2 گھر لے کر دکھاؤں گی، اس کے پاس 3 فلیٹ ہے تو میں 4 فلیٹ لے کر دکھاؤں گی اس کو، یعنی اس طریقے کی دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے فضل کو دیکھ کر اور اپنے آپ میں ایک ہرس کرنا، اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں۔ مت کرو تمنا ایسی، بالکل بھی نہیں۔ پھر یہاں پہ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا اصل میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ عورتیں جیسے کہ آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، مرد جو ہے آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتے ہیں، جنگوں میں شہید بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کتنا اجر ملتا ہوگا، یعنی کہ اور ہم تو کچھ کرتی بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی دیکھو کہ اسی طریقے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس آیت کے تعلق سے انہیں بتایا کہ دیکھو مرد جو کمائے گا وہ اس کا حصہ اس کو مل کر رہے گا، عورت جو کمائے گی اس کا حصہ اس کو ملے گا، یعنی اعمال کے اعتبار سے۔ یعنی کہیں کسی کو سوال یہ آئے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کی بانٹ میں ریشو جو ہے وہ مطلب 49 اور یعنی 25 اینڈ 50 کا رکھا ہے، تو 1:2 کا رکھا ہے ریشو، تو ہو سکتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بھی ایسے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملہ کرے، تو بالکل نہیں۔ دیکھیے اعمال کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت میں اس کا جزا و سزا آپ کو ملنا ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں مردوں پہ زیادہ ہوتی ہیں، تو اس حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ریشو مطلب رکھا ہے کہ مطلب عورت کا جو ہے وہ درجہ مرد سے 1 پوائنٹ کم ہے، صرف 1 درجہ جو ہے مرد کو زیادہ دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر کہ جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر مرد جاتے ہیں جہاد پر تو ایک عورت اگر سمجھیے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، جو بھی ذمہ داری ہے، ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، اس کو جو بھی ذمہ داریاں دی گئی اگر وہ ذمہ داریوں کو کرتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی ایسے یعنی کچھ نہ کچھ یعنی کہ اگر مردوں کے لیے رکھا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کا دیکھ کے کیوں ہرس کرتے تم، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، ارے تمہیں جب مانگنا ہے تو اللہ سے ہی اس کا فضل مانگو نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دوسرے کسی انسان کو کچھ عطا کیا ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کیسے نا امید ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ تو کیا پتہ چلا کسی کا دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے، کسی کا دیکھ کر ہرس کرنے کے بجائے انسان کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے ایک ایگزامپل آپ کو ایسا شاید ریئلائز نہ ہوتا ہو کہ حسد آپ کر رہی ہیں یا آپ اگلے کے لیے دعا کر رہی ہیں، تو دیکھیے کہ حسد وہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ 2 پارٹی ہے، ایک کے پاس بہت زیادہ اللہ نے کچھ نوازا، ایک کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس ہے نا وہ سب میرے پاس آ جائے، اس کے پاس سے جاتا رہے، یہ حسد ہو گیا کہ اگلے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فضل اور نعمت عطا کی ہے وہ آپ کو دیکھی نہیں جا رہی ہے،
ये देखिए माल की बात नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी। अल्लाह सुब्हाना ताला का आप पर क्या फजल है, वो तमाम चीजों पर आप नजर डालिए और सोचिए, किसी और का देखकर आप खुश होती हैं, उसके लिए दुआ करती हैं, या फिर आप ये सोचती हैं कि हाय मेरे पास क्यों नहीं है ये। अगर आपने ऐसा सोचा तो दैट मीन्स आप उसे हसद कर रही हैं। ये मत सोचिए। अगर आपको देखिए किसी की चीज़ बेहतर लगती है तो आप दिल में ये सोचिए कि अब्बा ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, तू मुझे भी अपने फ़ज़ल से अता कर। इस तरीके से क्या होगा कि उसकी चीज़ भी बाकी रहेगी, उसकी चीज़ को नज़र नहीं लगेगी, उसकी चीज़ बाकी रहेगी उसके पास और अल्लाह सुब्हाना ताला उससे बेहतर आपको अता करेंगे। ये दुआ किया करो, अल्लाह ताला इससे बेहतर मुझे अता कर तू। और उसके बाद देखिए आपके दिल में एक अलग से सैटिस्फैक्शन आप फ़ील करेंगे, एक इत्मीनान महसूस करेंगी और हसद वाले इंसान का क्या होता है, खुद भी जलता-कुढ़ता रहता है, दूसरे की नियामत पर और खुद भी परेशान होता है, दूसरे को भी परेशान करता है। तो देखिए, इस तरीके का मामला अपने साथ बिल्कुल मत करिए। आपको जो माँगना है अल्लाह सुब्हाना ताला से माँगिए क्योंकि देने की ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला की है। इन्न अल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। देखिए बात आगे, बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। ये आयत आप आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पर ये आयत के लास्ट में इतनी इतनी प्यारी सी बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्यों बताई है? बताइए ज़रा आपके ज़हन में क्या बात है? क्यों ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताई है? बताइए आप में से किसी को जो कुछ भी समझ आ रहा है। रुकिए मैं नाम लूँगी जिसका वो जवाब देगा। बाजी अच्छा, हसीना जवाब दो। ये आयत का अगला आखिरी हिस्सा क्यों आया है ये ऐसा? नाज़ बाजी, जी बाजी, शाहीन, अल्लाह ताला आप जानते हैं बताइए ना कि किसको क्या देना, कितना देने का, उस हिसाब से अल्लाह देंगे ना, किसको क्या जरूरत है वो हिसाब से। ठीक है, गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला को हर चीज़ का इल्म है। ये देखिए कि आप किसी की चीज़ देखकर और आप अपने आप में हसद कर रही हैं, लेकिन क्या पता कि वो चीज़ आपके हक में बेहतर ना हो। इंसान देखिए कि बहुत घर के लिए परेशान होता है। ये देखिए रोटी, कपड़ा, मकान जो एकदम बेसिक नीड्स है। अगर वो ठीक है, किसी की अगर ज़रूरत है पूरी और हो रही है और कोई ख्वाहिशों में अगर है कि एक घर से गुज़ारा नहीं हो रहा है, मुझे तो बाबा 5-5 फ्लैट चाहिए। अच्छे-अच्छे फ्लैट होने चाहिए मेरे पास, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। ये जो इंसान जो है इस तरीके की जो मतलब ख्वाहिश करता है, तो ये देखिए कि क्या पता कि आप एक घर में जो खुश हैं, बाद में देखिए कि हो सकता है कि आपके शौहर को अल्लाह ताला बहुत नवाज़े, आपके पास बहुत अच्छे से फ्लैट आ जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए और शौहर ही हाथ से निकल जाए तो? क्योंकि शौहर थोड़ी फिर इतना इतना मतलब कि आराम परस्त होता है, वो तो अय्याश पसंद हो जाएगा। फिर उसको लगेगा कि नहीं अब तो मैं बहुत ऐशो आराम में रहने लगा हूँ, तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी के चक्कर में हो सकता है आपके शौहर ही आपके हाथ से चले जाएँ। क्योंकि 1-2 केस ऐसा मेरे कानों तक आया था कि एक औरत थी यानी कि बहुत ही यानी कम से कम सैलरी थी उसके शौहर की, बहुत अच्छे से गुज़ारा होता था, उसके 2 बच्चे थे, बहुत अच्छे से ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुज़र रही थी। जैसे-जैसे उसके शौहर का बिज़नेस बढ़ा, बीवी बच्चों को टाइम देना कम हो गया उसका। डेफ़िनिटली ना देखिए बिज़नेस वास्ट होगा तो कौन इंसान जो है वक़्त दे सकेगा घरवालों को। आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो अपने काम में वो शख़्स इस कदर जो है वो मतलब बिज़ी रहने लगा, इतना बिज़ी रहने लगा कि बिल्कुल बाहर औरतों से ताल्लुकात उसके होने लगे। देखिए इंसानी ज़रूरत है, जब मर्द अपनी बीवी से ज़रूरत पूरी नहीं करेगा तो बाहर की औरतों से करेगा फिर। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो दौलत तो मिली उनको अच्छे से अच्छा घर मिल गया, सब कुछ नवाज़ दिया अल्लाह ने, लेकिन शौहर एक जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होता है, शौहर जो एक बीवी के लिए उसके सुकून का सबब होता है, वो गया हाथ से। यानी कि रोती है औरतें बैठ के फिर। यानी पहले से दूसरों का हसद करके पहले माँग लेती हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से और ये तक भी उनको अक्ल नहीं होती कि ये तक अल्लाह सुब्हाना ताला से कह दे कि अल्लाह इसमें से जो मेरे हक में बेहतर है तू वो अता कर। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला से माँगिए, जो माँगना है माँगिए। जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को ऐसा दामाद दे कि उसका एक तो घर हो खुद का, काहे को भई अल्लाह सुब्हाना ताला के खजाने में कोई कमी है क्या? दिल खोल कर माँगिए, अल्लाह ताला गाड़ी वाला दे, बंगला वाला दे, लेकिन उसके साथ-साथ तकवा भी हो उसके अंदर। क्योंकि तकवा होगा तो वो आपकी बच्ची को कभी भी जो है वो कभी दुःख नहीं देगा, कभी उसे ज़ुल्म नहीं करेगा। तो देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया माँगने को मना नहीं करे, लेकिन दुनिया हिदायत के साथ मिले। इस तरीके से दुआ किया करो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए।
کیونکہ دیکھیے کچھ کچھ نعمتیں جب انسان کی چلی جاتی ہے اس کے بعد اس کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. تو دیکھیے کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضد کر کے مت مانگیے، اس کا وظیفہ مت کرتے بیٹھیے. وظیفہ بھی ایک طریقے کا ضد ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دے، بس دے 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 دے، اور کیا پتا آپ کے حق میں وہ بہتر ہو یا نہ ہو. تو ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہر دعا کے بعد چاہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تجھے بہتر پتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. اس طریقے سے انسان اولاد کے لیے پریشان ہوتا ہے، وہ اولاد مل جاتی پھر آزمائش شروع اس کی، کیسے تربیت وہ کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں. اور جب انسان کو اللہ کے اوپر کمپلیٹ بلیو ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتا ہے ہوتا ہے ان اللہ شیء کل شیء علی کل شیء قدیر اور ان اللہ کان بکل شیء علیم. جب اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو کبھی وہ انسان مایوس نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی سے سارے غموں کو نکال پھینکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ بھی تھوڑا سا مطلب وراثت کے پارٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے بنایا ہے ہم نے وارث، اس میں سے جو چھوڑا اس کے پیرنٹس نے اور رشتے داروں نے، اور جن لوگوں سے تم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے پھر ان کو بھی دو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر ایک بات بہت ہی کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وارث بنایا ہے، اور قریب اس کے پیرنٹس کے مال میں سے بھی اور رشتے داروں کے مال میں سے بھی. اور یہاں تک کہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی سے ایسا اپنی زندگی میں وعدہ لیا ہے کہ بھائی میری جو وراثت بٹے گی نا تو میں پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دوں گا. اس طریقے سے اگر کسی نے وعدہ لیا ہے کسی سے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دے دو. ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ کے پاس کم پراپرٹی تھی اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ پراپرٹی آ گئی، اب ڈسٹریبیوشن میں ان کو بہت زیادہ حصہ جا رہا ہے اور آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، پہلے تو ہزاروں میں جا رہا تھا ان کے پاس، ابھی تو لاکھوں کروڑوں میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بولے جس سے بھی تم نے وعدہ لیا ہے کہ میں اپنی وراثت میں سے یا جب میری جو وراثت بٹے گی میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو دوں گا تو ان کو دو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے گواہ ہے، ہر چیز کے گواہ ہے. یہ انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کسی سے وعدہ کر کے بھول سکتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ رہتے ہیں کہ آپ نے کب کس سے کیا وعدہ لیا تھا اور آپ نے اس کو پورا کیا ہے نہیں کیا. کیونکہ دیکھیے وعدہ پورا نہ کرنے کی صورت میں بہت بڑی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. آگے بھی آیتیں ہیں جو ساری عورتوں اور مردوں کے تعلق سے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے تعلق سے جو آگے آیتیں آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ
ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔